بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری اور باطنی جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو نظر آنے والے دشمن ہیں، ان سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن جو نظر نہ آنے والے دشمن ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ جیسے ہمارا نفس ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن خواہشات اور اسی طرح تمناؤں اور غلط جو ہے وہ امیدوں کے ساتھ ہم پہ اٹیک کرتا ہے۔ شیطان بھی نظر نہیں آتا، تو ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ آپ نظر آنے والے دشمنوں سے بچنے کا تو اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن نظر نہ آنے والے دشمنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں، اگر آپ عورت ہیں، خواتین میں سے آپ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے آپ باحجاب رہیں۔ پردہ ایک عورت کے اوپر جو لازم قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری شریعت کے جو ہے نا وہ اس کے لیے فائد چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے، کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں، آپ کسی کو اپنا جسم دکھائیں گے نہیں، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ تک آپ اپنے چھپا کے رکھیں، آپ اپنے جو ہے وہ بازو تک چھپا کے رکھیں، اپنے برقعے کا جو ہے نا پلاسٹک لگائیں بازو کی جگہ پہ، تاکہ آپ اگر کوئی چیز کی وجہ سے ہاتھ اٹھائیں کسی ضرورت کی وجہ سے تو آپ کا بازو کسی کو نظر نہ آئے۔ جتنا آپ پردے میں رہیں گی اتنا آپ چھپی رہیں گی، آپ اپنے دشمنوں سے چھپی رہیں گی۔ پردے کا مطلب ہی چھپنا ہے، اپنے آپ کو آپ سیکیور کر لیں گی۔ آپ صبح و شام کے اذکار کریں۔ دوسرے نمبر پہ اذکار آپ کو آنے چاہیے، یہ حصن المسلم ہے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی، تیسرا یہ آپ ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی ایک حفاظت کے لیے فرشتہ، اس کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے والے کی، وہ حفاظت کرتا ہے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دشمنوں سے اور حاسدین کے حسد سے اور ظاہری اور باطنی جو دشمن ہیں ان سے بچنے کے لیے دعا بڑی ہی کارآمد ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں بتلائی ہیں اور ان کے اندر نماز بھی شامل ہے، ان کی پابندی کرنا ازحد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔